آخر کا جہاں تک لفظ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بچہ آخری پیدا ہو اسی کو آخری کہا جاتا ہے، جو پہلے پیدا ہو چکا ہو اس کو آخری نہیں کہا جاتا، خواہ وہ مرے بعد میں۔ یہ اور اس کے لیے ایک خاص قسم کی عبارت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس عبارت کو شکل ایسی رکھی ہے کہ اس کے سوا کوئی جواب آ ہی نہیں سکتا جو مولوی صاحب چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہے، یہاں بھی تھی تھا، یہی ہے۔ کہتے ہیں جس بچے کو ماں باپ کی آخری اولاد کہا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ہاں سب اولاد کے بعد پیدا ہوا۔ جس بچے کو ماں باپ کی آخری اولاد کہا جائے اس کے بعد کوئی بچہ اس ماں باپ کے ہاں پیدا نہیں ہوا، آخری اولاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سب اولاد کے بعد تک زندہ بھی رہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ آخری اولاد جو اس وقت زندہ ہے تو پھر کیا مطلب لوگ؟ ایک فکرے کو ذرا سا بدلے تو ساری دلیل ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ یہی پوچھو تو خدا نے حکم دیا کہ اسے اتنا پوچھو اور بات نہ کرو۔ اگر یہ پوچھیں کہ جناب مولوی صاحب آپ کی آخری اولاد کون سی زندہ ہے، تو آپ جو پہلے پیدا ہو کے بچہ مر چکا ہے اس کا نام لیں گے؟ یہاں تو یہ بحث ہے کہ آخری نبی جس کی شکل دنیا دیکھے گی، جو دنیا میں نبوت کرے گا، وہ کون ہے؟ اور یہ کہہ دینا کہ آخر کا مطلب ہمیشہ پیدائش یا تخلیق کے لحاظ سے آخری پیدا ہونے والے یا آخری تخلیق ہونے والے کے متعلق بولا جاتا ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہزار مولویوں سے بھی زیادہ، ان ساری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ عربی کو سمجھتے تھے۔ کلام اللہ کے بعد آپ ہی سب سے افصح اور سب سے ابلغ ہے۔ فرماتے ہیں انی آخر الانبیاء و ان مسجدی آخر المساجد۔ دونوں جگہ آخر کے معنی کر دیے۔ میں آخری نبی ہوں، کن معنوں میں؟ وَإِنَّ مَسْجِدِي لَآخِرُ الْمَسَاجِدِ، یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی آخری مسجد ہے۔ کیوں مولوی صاحب لگائے نا اپنا فارمولہ تخلیق کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے، کیا اس مسجد کے بعد پھر کبھی کوئی مسجد نہیں بنی؟ آخری کس طرح ہو گئی پھر؟ اگر اس مسجد کے علاوہ بھی مسجدیں بننی تھیں اور بے شمار بنی، اس زمانے میں بھی بن رہی تھیں، تو یہ کہنا کہ آخر کا یہ مطلب ہے کہ تخلیق کے لحاظ سے جو سب سے بعد میں آئے وہی آخر کہلاتی ہے، یہ بالکل غلط اور ایک بےہودہ کلام ہے جس کو یہ حدیث جھٹلا رہی ہے۔ صحیح مسلم باب فضل الصلاۃ فی مسجد الدینیہ و مکہ، فی مسجد المدینہ و مکہ۔ پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کلام سن لیں۔ مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ کو اول ہی کہا جائے گا، آخر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ پیدائش کے لحاظ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جب پوچھا جائے کہ جناب آپ کی اولاد میں سے سب سے پہلے کون سی پیدا ہوئی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں، اور سب سے آخری کون سی پیدا ہوئی تھی تو پھر کہا جاتا ہے فلاں، اور اس میں فرق نہیں پڑتا پھر پہلے کون مرتا ہے بعد میں کون مرتی ہے، ان کے دلیل ہے۔ مگر یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ نبی جو پہلے پیدا ہوا اگر بعد تک زندہ رہے اسے آخری کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بھی سوال میں اٹھا رہا ہوں۔ عبدالر المنصور جلد 2 صفحہ 245، مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت لبنان، اس میں یہ حدیث شاویہ واللہ یخزی اللہ امتن انا اولھا وعیسی ابن مریم آخرھا۔ ہرگز خدا تعالی اس امت کو ذلیل نہیں کرے گا جس کے اول پر میں ہوں اور آخری عیسیٰ ابن مریم ہے۔ آخرھا اس کا آخری عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کا اول میں ہوں، اس کا آخری میں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کے خاندان والی بات کا نہیں پتا تھا کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کے ہاں کون سا آخری بچہ تولد ہوا تھا،
آپ ولادت کے لحاظ سے بتایا کرتے ہیں، یہاں کیوں مضمون بگڑ گیا سارا؟ زمانے کے لحاظ سے حضور اکرم بات کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو آخر وقت تک زندہ رہے گا، یہاں تک کہ زمانہ اس نبی کو بطور آخری نبی دیکھے گا یا امت محمدیہ، اس کو فرماتے ہیں وہ آخری ہوگا۔ اب لگا لیں زور، اس حدیث کو پچھاڑ کے دکھائیں، اگر طاقت ہے اور جسارت ہے، جو مرضی زور لگا لے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عربی دنیا میں اور کون جانتا ہے؟ اول اور آخر کے ماں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، اور کسی کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ وَلَن يُخْزِ اللَّهُ أُمَّةً، اللہ اس امت کو ذلیل نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، جس کا اول میں ہوں اور جس کا آخر مسیح ابن مریم ہے۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اس لیے وہی رسوا ہوں گے جو اس حدیث کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ پھر سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کمال الدین سے روایت ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شیعہ سن رہا ہو تو کہا کہ یہ سنیوں کے پیچھے جب تم پڑے ہوئے ہو، ہمیں کیوں ساتھ متون کر رہے ہو؟ ہم نے تو نہیں ایسی باتیں کہیں، اور ہم ان کی روایتوں کو مانتے بھی نہیں، یہ شیعہ کہہ دیا کرتے ہیں بعض وقت۔ تو اکمال الدین کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ قال رسول اللہ، ابو جعفر بن محمد سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تہلک امۃ انا اولها واثنا عشر من بعدی من السوداء واولی الالباب والمسیح ابن مریم آخرها۔ اس حدیث میں سنی یہ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ 12 اماموں کا ذکر حدیث کی طرف منسوب کر کے اپنی طرف سے ایک دلیل نکالی ہے، لیکن چونکہ اس حدیث کے اول اور آخر الفاظ سنی حدیثوں میں بھی موجود ہیں، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کسی شیعہ نے تصرف کر لیا اس پہ، اور انہوں نے کہا کہ چلو جو امام مہدی کی صداقت یا مسیح کی صداقت ثابت ہو رہی ہے تو ہم ساتھ ہی اپنے ائمہ کا بھی ذکر کر دیں، وہ بھی ساتھ ہی فیض پا جائیں اس حدیث کا۔ یہ امکان ہے، لیکن میں اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ شیعہ سنی کے درمیان اس وقت حکمت بن کے بیٹھوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیعوں کو بھی یہ مضمون ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق آپ اول ہیں، اور آنے والا مسیح جو رسول اللہ ہوگا وہ آخر ہے۔ اب دیکھ لیں ان کی آخریت کہاں گئی۔ اصل بات یہ ہے جو یہ مولوی سمجھتے نہیں کہ اہل علم اور اہل تقویٰ علماء پہلے اس مضمون پر گفتگو فرما چکے ہیں، وہ خوب کھول چکے ہیں کہ آخری کی تم نے زمانے کی کیا بحث اٹھا لی ہے؟ زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، آخری مرتبے اور مقام کے لحاظ سے عزت کا لفظ بنتا ہے اور مقام مدح میں جگہ پاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ آخری پیدا ہو گیا، ضروری تو نہیں کہ آخری، اچھا یہ رینج خون بھی تو ہوتی ہے، جو پہلا پیدا ہو جائیں بعض بچے وہ بڑی ترقی کرتے ہیں، بہت اعلیٰ مراتب کو پاتے ہیں۔ حضرت یوسف کا اپنے بھائیوں میں سب سے آخری تھے، وہ بھی بیچ میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ علماء حق یہ بحث کر چکے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض زمانے کے لحاظ سے آخری نہ کہو، یہ درست نہیں ہے، مرتبے اور مقام اور شان کے لحاظ سے آخری ہیں۔ اب یہ میں ان چند حوالوں کے بعد اس موضوع کو ختم کرتا ہوں، باقی پھر بہت سی باتیں ہیں جو کل پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ نامور صوفی حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی نے فرمایا، کتاب خاتم الاولیاء میں یہ ان کا حوالہ درج ہے، یظن ان خاتم النبیین تعویلہ یظن گمان کیا جاتا ہے، یظن ان خاتم النبیین تعویلہ انہ آخرہم مبعثا فأی منقبۃ فی ھذا تعویل البلہ الجہلہ، کتاب خاتم الاولیاء صفحہ 341۔ اب مولوی صاحب اپنی تعویل پہ قائم رہنا، اگر سن رہے ہیں تو غور سے سن لیں، اب اپنے قدم سنبھال لیں۔ یہ کیا کہتے ہیں حسین الحکیم الترمذی؟
فرماتے ہیں یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کی تعویل یہ ہے کہ آپ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بالکل وہی بات جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ بھلا اس میں آپ کی کیا فضیلت و شان ہے؟ اگر اتفاقاً کوئی بعد میں پیدا ہو جائے فرق کیا پڑتا ہے؟ اور اس میں کون سی علمی بات ہے؟ یہ تو احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے۔ پہلے وہ نبیوں والی فہرست سے نکل کے کسی اور فہرست میں جا کھڑے ہوئے تھے مولوی صاحب، اب عالموں اور صاحب فہم لوگوں کی فہرست سے نکل کر اس فہرست میں جا پہنچے ہیں جس کے متعلق وہ لکھتے ہیں یہ تو احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے۔ اگر یہ تعویل آپ نے اپنے لیے رکھنی ہے تو امت محمدیہ کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی امت کا پیچھا چھوڑیں، ان کو اہل علم کی تعویل سننے دیں۔ اور آخری کا محاورہ بمعنی افضل کے رائج اور ثابت ہے، شرع ودی و شکری من بعید لآخر غالب ابدا ربیع حماسہ باب الابواب۔ ربیع بن زیاد سے میری دوستی اور شکر کو دور بیٹھے اس شخص کے لیے جو بڑی غالب میں سے آخری ہے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ ربیع بن زیاد نے ایک نام ہے، کہتے ہیں میری دوستی کو ایک ایسے شخص کے لیے خرید لیا ہے جو بڑی غالب میں سے آخری یعنی بہترین ہے۔ اب بتائیے بنی غالب میں اس کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا تھا؟ اور داغ کی آپ باتیں کرتے ہیں، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کہتے ہیں چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے۔ افسوس داغ چل بسا اس کی میت آج کندھوں پر کی زینت بنی ہوئی ہے، قبرستان میں لے جا رہے ہیں اس کو۔ آخری شاعر جہان آباد کا خاموش، اس کے بعد کوئی شاعر نہیں پیدا ہوگا۔ تو مولوی صاحب فوراً کہیں گے پیدائش کے لحاظ سے تحقیق ہونی چاہیے، ضرور جو داغ صاحب اگر تحقیق کریں گے تو پیدائش کے لحاظ سے سب شعراء کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے، یعنی علامہ اقبال کے بھی بعد۔ کوئی ہوش کے نافل نے ضد کر کے وہی جموں سے جو حلول شلول آئے بیان بولتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن حدیث کا محاورہ دیکھیں، شعراء عرب کا محاورہ دیکھیں، شعراء اہل ہند کا محاورہ دیکھیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی امام ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، سیدنا الامام العالم العلامہ امام الائمۃ قدوۃ الامہ علامۃ العلماء آخر المجتہدین۔ ان سب صفات کے ساتھ کہتے ہیں ابن تیمیہ اجتہاد کرنے والوں میں سب سے آخری تھے۔ تو اب ان کی سن پیدائش دیکھنی پڑے گی، باقی مجتہدین کو بھی دیکھنا ہوگا کون کس سن میں پیدا ہوا ہے، اور واقعتاً وہ سب سے آخری اولاد تھی مجتہدین کی۔ محض ڈھکوسلے اوٹ پٹانگ، نہ عقل نہ ہوش نہ دنیا کا کچھ پتا، نہ یہ پتا کہ دجال آ بھی گیا اور اس حکومتیں بھی سب دنیا میں کر گیا، پگھلنے کا وقت آیا ہوا ہے اور وہ سمٹ رہا ہے، سب باتوں سے بے خبر، پتہ نہیں کس دنیا کے اندھیروں میں پل رہے ہیں اور امت محمدیہ پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خاتم کا وہ معنی ان کو دے دیا ہے کہ اب تمہیں بچانے کے والا کوئی نہیں آئے گا، سر کو پیٹو، آسمان سے اب کوئی آتا نہیں۔ یہ اعلان ہے تمہارا در حقیقت کہ جس وسیع کا تصور ہم نے باندھ رکھا ہے وہ تو نہیں آ سکتا، اس لیے چھٹی کرو، اس امت کو بچانے والا اب کوئی نہیں آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خیال تمہیں مبارک ہو، جماعت احمدیہ اس کی قائل نہیں، امت محمدیہ ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمیشہ زندہ رکھی جائے گی، اور اس کی زندگی بخشنے والے خدا تعالیٰ ہمیشہ بھیجتا رہے گا۔ ان میں سے سب سے زیادہ زندگی بخشنے والے کو وسیع کا لقب دیا گیا، وہ آیا اور چلا گیا اور اب تک چھاتیاں پیٹ